ہم دیکھیں گے. جتنا آپ ایرسٹوٹل کے بارے میں سمجھیں گے کہ ایرسٹوٹل نے کسی بھی ڈسپلن کو نہیں چھوڑا, ہر چیز میں کام کر کے دکھایا, اور ہر چیز میں ایسے کام کیا کہ اس چیز کو اس نے اپنا ہی, جتنی بھی آج تک ہے اسٹڈیز ہر فیلڈ کے حوالے سے, وہ اس کی ہی سٹارٹ کردہ ہیں جو چل رہی ہیں. کس پہ کام کیا؟ بوٹینی پہ, بایولوجی پہ, لاجک, میوزک, میتھمیٹکس, ایسٹرونومی, میڈیسن, کاسمولوجی, فزکس. ایون تو کہتے ہیں کہ یہ فادر آف فزکس بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی سائنس ہے اکثر سائنس کے اس کو فادر سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس نے کیوں فادر سمجھا جاتا ہے اس پوائنٹ میں بھی آتا ہے. اس سے پہلے بھی تو فزکس پڑھی تھی لوگوں نے, پیتھاگورس کون تھا, پلیٹو کون تھا, لیکن اس کو کیوں کہا جاتا ہے, اس کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. اچھا, میٹا فزکس, سائیکالوجی, ایتھکس, تھیولوجی, ریٹرک, یہ تک پڑھا. ریٹرک از دا آرٹ آف پبلک اسپیکنگ. پبلک اسپیکنگ, آپ لوگوں سے بات کیسے کرتے ہو. ایون اس کی کتاب ہی ریٹرکس کے اوپر 2 کتابیں, کہ آپ نے کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے کمیونیکیٹ ایسے کرنا ہے کہ اگر آپ کو کچھ آتا بھی نہیں ہے تو تب بھی آپ کی باڈی لینگویج اور ایکشنز ایسے ہونے چاہیے کہ سامنے والا کہ یار یہ بندہ بالکل کیا کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے. اچھا, ریٹرک کا ایک پارٹ زبردست یہ بھی کہ اکثر دفعہ کیا ہوتا ہے, آپ کو آتا سب کچھ ہے لیکن آپ کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ یار سامنے والے کو کچھ زیادہ پتہ ہے, تو آپ کی آواز بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے, بدن بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے. تو وہ ایک افیکٹو چیزوں کو بھیجنے کا یا کسی کو ایک میسج کرنے کا طریقہ نہیں ہے. خیر, نیکسٹ, پولیٹیکل ہسٹری, گورنمنٹ, پولیٹیکل, سب یہ جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہو. بلکہ ایک امپورٹنٹ بات, اس بندے نے تقریباً 210 ٹریٹیز یا 210 کہتے ہیں کتابیں لکھی ہیں, جس میں سے صرف 30 سروائیو ہوئی ہیں. 210 میں سے صرف 30 کتابیں سروائیو ہوئی ہیں, باقی سب مسنگ ہے. تو اس نے کتنا لکھا ہوگا اور کیا کیا چیزیں سے ڈسکور, اور ان 30 کتابوں میں جو اس نے ہمیں سکھایا ہے, میں کہہ رہا ہوں آج تک کی دنیا اسی پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, بایولوجی, بوٹانی, سب چیزوں میں اس نے لکھا ہے, ایسی چیز نہیں جس نے چھوڑا ہوا ہے. اچھا, کہتے کیوں اس کو کہ فادر آف آل سائنسز؟ یہ زبردست قسم کا کیٹیگرائزر تھا, یہ چیزوں کو کیٹیگرائز کرتا. یعنی فزکس از دا اسٹڈی آف نیچر, تو جو نیچر کی اسٹڈیز وہ کس میں پڑھنی ہے؟ بایولوجی از دا اسٹڈی آف لیونگ آرگنزمس, تو اس کے اندر صرف کس کی پڑھنی ہے؟ اس کے پہلے چیزیں اسکیٹرڈ تھیں, یعنی جو فزکس بھی پڑھ رہے ہیں, بایولوجی پڑھ رہے ہیں, ایک بیچ بینچ مارک نہیں تھا کہ یار آپ نے اس کو نہیں پڑھنا, اس کو اس میں انکلوڈ نہیں کرنا. تو اس نے ہر چیز کے راستے کیا کر دیے. یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ دس تھنگ ہیز 3 ٹائپس, یہ ٹائپس بنانا, سیکشنز بنانا, سب کس چیز کے ایرسٹوٹل نے ہمیں دیے, کیونکہ یہ چیزوں کو کیا بنا دیتا ہے, آسان بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے. اس کا ایک دوسرا میتھڈ ہے, وہ بھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اینی ویز, یہ ایسی کتابیں کیٹیگرائز, ڈی انٹرپریٹیشن, پیئر انالیٹکس, پوسچر انالیٹکس, میٹا فزکس, دی اینما سول کے اوپر, اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. ٹھیک ہے, نکوماکین ایتھکس بہت امپورٹنٹ. نکوماکین اس کا اپنے والد کا بھی نام ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کا بھی نام ہوتا ہے. اس کا والد جب مرتا ہے تو یہ اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھتا ہے. اور ایتھکس بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی ایتھکس سے ہی پولیٹیکل فلاسفی نکلی. ایتھکس کیا آگے جا کے دیں گے, پوائٹکس اور ایتھکس, بہت سی اس کی یہ کتابیں وغیرہ, یہ بیسکس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, پرائز فار ایرسٹوٹل کیا ہے کہ پلیٹو اپنے اکیڈمی میں کہتا تھا کہ جو اکیڈمی کا دماغ ہے وہ ایرسٹوٹل ہے. یعنی ایرسٹوٹل اس اکیڈمی میں اتنا قابل تھا کہ سب سے زیادہ قابل پلیٹو کس کو سمجھ رہا تھا؟ ٹیچر کی تعریف اسٹوڈنٹ کے لیے. تومس ایکوینس ایک بہت بڑا ایک کرسچن فلاسفر ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ دا فلاسفر, اور میں نے کہا تھا نا کہ اسلام کی دنیا اس سے اپنا پہلا استاد مانتی ہے, کہ مسلم فلاسفر کالڈ ہم دی فرسٹ ٹیچر. تو یہ بہت بیسک چیزیں تھیں ایرسٹوٹل کے بارے میں. اب آتے ہیں اس کی تھیوری آف نالج کی ہوئے بکس ہیں. اس ٹائم بھی بکس کو کمپوز کرنے کی سب چیزیں تھیں, لیکن کون سی لینگویج تھی وہاں پر؟ گریک تھی. پھر انگریزوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا, لیکن انگریزوں سے پہلے کس نے ٹرانسلیٹ کیا؟ مسلمانوں نے ٹرانسلیٹ کیا عربک میں. اب ایرسٹوٹل کی تھیوری آف نالج سے پہلے پلیٹو کی تھیوری آف نالج کو ریکال کرو. پلیٹو, اس دفعہ میں تھوڑا سا اور دوسرے اینگل سے بھی اس چیز کو لے کے جاؤں گا, کیونکہ جس اینگل سے ایرسٹوٹل نے کرٹیک کی ہے کس کے اوپر, پلیٹو کے اوپر, وہ ان 2-3 باتوں سے تم لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. تو پلیٹو کی تھیوری آف نالج اور فارمز کیا تھی کہ سنتھسس آف 2 تھیوریز. پہلے کیا تھا؟ ہیراکلائٹس. ہیراکلائٹس میں نے کہا ایک فلاسفر ہے جو کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از ان واٹ, ہر چیز کیا ہو رہا ہے, چینج. کوئی بھی چیز فکس کانسٹنٹ. اس طریقے, اسی وجہ سے آپ کسی چیز کے سچائی تک پہنچ, کیونکہ وہ چیز بار بار کیا ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور چیز یہ بھی سن لو کہ لیٹس سے کہ میں اگر آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اگر ہیراکلائٹس کی فلسفی صحیح سمجھی جائے تو دیکھنے کا جو عمل ہے اس کو پھر کیا ہو جانا چاہیے, چینج. یعنی میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا, یعنی دیکھ نہیں رہا ہوں, جبکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں.
یعنی اس کی یہ تھیوری کیا ہے؟ غلط ہے. دیکھو وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کیا ہو رہی ہے. اٹ مینس کہ اگر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اس کا دوسرا عمل بھی ہونا چاہیے کہ جو میں تمہیں جبکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اور اگر میں تمہیں نہیں دیکھ رہا اس کا مطلب ہے کہ مجھے تمہیں دیکھنا ہے یا دیکھ رہا ہوں، جو کہ غلط ہے. اسی طریقے سے کہ جو چیز لیٹ سے میں کہتا ہوں یار یہ مارکر ہے، اب یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں، یہ مارکر تھا، کیونکہ اب یہ کیا ہو چکا ہے؟ کس کے تحت؟ ہیراکلائٹس کے تحت. ٹھیک ہے، تو یہی آرگومنٹس ہیراکلائٹس کے خلاف کس نے دیے؟ پارمینیڈیز. پارمینیڈیز نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز چینج، کیونکہ اگر وہ چینج ہو جائے تو جو کچھ نہیں وہ کچھ بن جائے، اور جو کچھ ہے وہ کچھ نہ بنے، اور ایسا ہو نہیں سکتا. تو جو چیزیں ہمیں چینج، یہ آپ کو تھوڑا کنفیوز ہوگا. آپ محمود 2 کلاسز لے کے گیا تو محمود اس کو آرام سے پھر وہ کر دینا، صرف اتنا سمجھ لو. دیکھو اس طریقے سے اس کو اس طرح اس کو ایسے سمجھو. پہلی چیز کیا ہے؟ ہیراکلائٹس نے کہا کہ ہر چیز کیا ہو رہی ہے؟ چینج ہو رہی ہے. اگر ہر چیز چینج ہو رہی ہے ہم ٹروتھ تک نہیں جا سکتے، سچائی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ سچائی کو کبھی چینج نہیں ہونا چاہیے. سچائی نہیں رہی کیونکہ وہ چینج ہو چکی. یا یہ ڈیلی لائف کے اسٹیٹمنٹس بھی کیا ہو جائیں گے؟ غلط ہو جائیں گے. کہ میں اگر تمہیں دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ میں تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا جبکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. پوائنٹ آیا سمجھ؟ آ گیا. پارمینیڈیز کہتا ہے کہ چینج امپاسبل ہے، تبدیلی ناممکن ہے. کس کے خلاف بول رہے ہیں؟ کیوں خلاف ہے؟ اس کو آرام سے ایسے لے کے چلو. پہلے مجھے بتاؤ کہ چینج کی یہ ڈیفینیشن کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ نتھنگ کین بیکم سم تھنگ؟ یہ ڈیفینیشن میں چینج کی کر سکتا ہوں، کیونکہ چینج کہتے ہیں اسی پہ جو کچھ نہیں ہے وہ کچھ ہو جائے گا. اس کو ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا چینج کو، یا چینج کی جگہ یہ لفظ استعمال کرو، یا اس کا الٹا بھی استعمال کر سکتے ہو کہ سم تھنگ کین بیکم. اب پارمینیڈیز اس چینج کے جملے کو ایکسپلور کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلو اگر میں ہیراکلائٹس کو مان لوں کہ واقعی چینج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس جملے کو بھی ماننا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس جملے میں پہلی چیز کیا ہے؟ کین بیکم. پہلے بتاؤ نتھنگ کیا ہے؟ نتھنگ کچھ بھی نہیں ہے. نتھنگ کے نہ پراپرٹیز ہے نہ نتھنگ فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے. نتھنگ کا مطلب کچھ نہیں. تم کیا نتھنگ کو سوچ سکتے ہو؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے وہ. تو جو کچھ بھی نہیں ہے وہ کیسے کچھ بن سکتا ہے؟ جو کچھ بھی نہیں ہے وہ کیسے کچھ، اور جو کچھ ہے وہ کیسے کچھ نہیں بن سکتا؟ مجھے بتاؤ اس مارکر کو تم کیا اس دنیا سے غائب کر سکتے ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چلو توڑ دیا، 2 پیس بن گئے، اتنا توڑ دیا، پر آخر میں ایٹمز بھی تو ہوں گے. ایٹمز کو کہاں غائب کرو گے؟ پوائنٹ آیا سمجھ؟ یعنی جو کچھ ہے وہ نتھنگ نہیں بن سکتا، اور جو کچھ نہیں وہ سم تھنگ بھی نہیں بن سکتا. پوائنٹ آیا سمجھ؟ تو اگر یہ نہیں بن سکتا، تو اگر یہ رائٹ ہینڈ سائڈ غلط ہے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کو بھی کیا ہو جانا چاہیے؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ کیا ہے؟ یعنی چینج نہیں ہو سکتا. لیکن واٹ اباؤٹ دا ورلڈ وچ از ان دا کنٹینیوس ٹرانسفارمیشن؟ ہر چیز کیا ہو رہی ہے؟ ابھی ٹرانسفارم ہو رہی ہے، دوسرے فارم میں بدل رہی ہے. تو پارمینیڈیز اس سے کہتا ہے کہ یہ اب بھی نہیں بدل رہی، یہ صرف کیا ہے؟ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یار مارکر کو ہیٹر کے اوپر رکھ دو تو مارکر اگر پگھل جائے تو مارکر چینج نہیں ہوا، صرف اس کا فارم کیا ہوا ہے. ابھی بھی اس کے ایٹمز ہے کہ نہیں ہے، صرف اس کے ایٹمز مختلف ارینجمنٹ میں کیا ہو چکے ہیں؟ چینج. ہم مر جائیں، ہم جب قبر کے اندر جائیں گے تو ہم اب بھی وہی رہیں گے، صرف ہمارے ایٹمز کی فارمیشنز کیا ہو گئی ہیں اکارڈنگ ٹو ہوم؟ پارمینیڈیز. پوائنٹ آیا سمجھ؟ تو ایک ہے جو کہ چلتا ہے چینج کے ساتھ، ایک ہے جو کہ چینج کے خلاف ہے. افلاطون ان دونوں فلسفیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مرج کر دیتا ہے. تو پلیٹو کی اپنی تھیوری کیا ہے کہ دراصل ہمارے پاس 2 دنیا ہیں، 2 ورلڈز ہیں. ایک ریئل ورلڈ جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک ٹرانسینڈنٹل ورلڈ ہے جسے ہم لوگ اس کو ریزننگ کی طرف، اس کے طرف پہنچ سکتے ہیں. اینی ویز جسے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس کی دنیا ہے؟ جس میں ہر چیز کیا ہو رہی ہے؟ جو چیز چینج ہوتی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. اور ہماری دنیا سے اوپر ایک ٹرانسینڈنٹل ورلڈ ہے، اور وہ کس کی دنیا ہے؟ پارمینیڈیز کی، جس میں کوئی بھی چیز چینج، ہر چیز کیا ہے؟ اگر فکس ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ پوائنٹ آیا سمجھ؟ اور دنیا میں ہر چیز چاہتی ہے کہ وہ کس کی طرف جائے. لیکن ایک اور پوائنٹ دیکھو،
پلیٹو کہتے ہیں وہ جو ٹرانسینڈنٹل ورلڈ ہے اس میں صرف آئیڈیاز ہیں. یہ مائنڈ میں پلیز رکھ لو. یعنی وہاں پر وہ چیز ایگزسٹ نہیں کر رہا, اس چیز کا ایک کنسپٹ ہے, فارم ہے, آئیڈیا یا فارم ہے, یا کیا ہے, آئیڈیا. آئیڈیا کا مطلب ہوتا ہے نا ایک خیال, ایک سوچ. کیا آئیڈیا فزیکل ایگزسٹ کرتی ہے؟ تو کہتے ہیں اس آئیڈیا کو اگر آپ دیکھیں وہ پرفیکٹ ہے. وہ آئیڈیا کیا ہے؟ اور اس آئیڈیا سے دنیا کے اندر چیزیں بنی ہیں جو کہ امپرفیکٹ, بیکاز وہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ چینج ہو رہی ہے. پوائنٹ آیا سمجھ کے نہیں جمیل؟ جو ہماری دنیا یہ بار بار کیا ہو رہی ہے, اس میں کوئی چیز پرفیکٹ, کوئی بھی چیز لو, مجھے لے لو, میری بات لے لو, مارکرز لے لو, پین لے لو, شیپس لے لو, ڈیزائن, جو چیز تم کہہ سکتے ہو وہ اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر ایک دنیا ہے جس میں ہر چیز کیا ہے, پرفیکٹ ہے, کیونکہ وہ چینج, اور اسی آئیڈیا سے یہ چیزیں بنی ہیں. اور دنیا میں ہر چیز چاہتے ہے کہ وہ اس آئیڈیا کی طرف چلی جائے. پوائنٹ آیا سمجھ؟ لیکن وہ کیا ہے؟ آئیڈیا ہے. تو یہ کس کی تھیوری تھی؟ پلیٹو کی تھیوری تھی. اب آتے ہیں ایرسٹوٹل کی طرف. ایرسٹوٹل کے بارے میں ایک سمپل سا جملہ کہ وہ افلاطون اپنے ٹیچر کو اپنے سر کے بل گراتا ہے. اس جملے کا مطلب کیا, یہ تم لوگ کو آخر میں سمجھ میں آئے گا. اب ایک ایک پوائنٹ کو غور سن لا انتہائی, کیونکہ پیور فلسفی ہے, پیور میٹا فزکس ہے. ٹھیک ہے, یعنی میٹا فزکس کا مطلب کیا کہ وہ برانچ آف فلسفی جس میں آپ نیچر کی ریئلٹی کو ایکسپلین کرتے ہو کہ نیچر کیا ہے, یہ ریئلٹی کیا ہے. تو اب ذرا دیکھیے کہ ایرسٹوٹل کیا کہتا ہے. اچھا ایک اور چیز امپورٹنٹ سمجھ لو, یہ بھی بہت ضروری ہے. پلیٹو سے کسی نے پوچھا کہ ان آئیڈیاز کی طرف ہم کیسے جائیں گے, کون سے آئیڈیاز جو پرفیکٹ ہے. اچھا ادھر سے ایک امپورٹنٹ چیز, اس چیز میں نے کہا نا کہ افلاطون کا لکھنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے کہ وہ ڈرامہ لکھتا ہے. وہ پہلے 2 لوگوں کو 4-5 لوگوں کو بٹھاتا ہے ڈرامے کے اندر, سوکریٹس کو ہیرو بناتا ہے, سوال جواب کرتا ہے اور آخر میں ایک کنکلوژن کی طرف آتا ہے جس کو آپ کہتے ہو کون سا میتھڈ؟ ڈائلیکٹکس. 2 لوگوں کے بیچ آرگیومنٹ اور آخر میں کیا نکالنا, ایک سینتھسس نکالنا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ کیا لکھتا ہے. اچھا پہلے پوائنٹس کو مت پڑھنا, میرے ساتھ جانا, پھر پوائنٹس کو پڑھیں گے. پہلا پوائنٹ, یہ آپ نے کتاب پتہ نہیں کیا سخت نام ہے, تھیٹس کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اس میں پہلے لکھتا ہے کہ نالج از پرسیپشن. اچھا غور سنو, نالج کا میرا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو ہمیں کس چیز کا علم دے, پرفیکٹ ورلڈ یا دا ورلڈ آف آئیڈیاز. اسی لیے کہتے ہیں نا تھیوری آف نالج, یا پھر تھیوریز آف آئیڈیاز, یا پھر تھیوریز آف فارمس. تو افلاطون کہتا ہے اس آئیڈیل ورلڈ کے نالج کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ پہلے جملے میں کہتا ہے نالج از پرسیپشن. پرسیپشن کا مطلب کیا ہے؟ جس میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہو, یعنی جس میں آپ چیزوں کو پرسیو کرتے ہو. ہم چیزوں کو پرسیو سینسز سے کرتے ہیں نا. کتنے سینسز ہیں؟ 5. دیکھنا, سننا, اسمیل کرنا, ٹیسٹ کرنا اور ٹچ کرنا. کتنے سینسز ہیں؟ تو افلاطون پہلے یہ لکھتا ہے کہ ہمیں آئیڈیل ورلڈ کی جو نالج ہے وہ تھرو کس طرح ملے گی؟ پرسیپشن, سینسز کے ذریعے. لیکن اس نے لکھا ہے, اس نے کیا سٹیج کر دیا؟ ڈرامہ. اب ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے؟ آرگومنٹ میں. یہ ایک آرگومنٹ دیتا ہے. آرگومنٹ میں کیا دیتا ہے کہ ہم جتنے بھی چیزوں کی ہم پرسیپشن کرتے ہیں وہ آرگنز ہیں جو کہ ہمیں صرف ان چیزوں کے بارے میں پرسیو کرواتا ہے. یعنی مثال کا میرا مطلب کیا ہے, جو ناک کا آرگن ہے کس کے لیے؟ اسمیل. آنکھ کا آرگن ہے کس کے لیے؟ کیا ہمارے پاس پرسنلی باڈی میں ایسا آرگن ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ کون سی چیز انصاف کرتی ہے, کون سی چیز ناانصافی کرتی ہے؟ جیسے کہ مثال لے لو, آنکھوں کے ذریعے سے میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ فہد ہے, یہ مصطفیٰ ہے. کیا ایسا آرگن ہے جس آرگن کے تحت میں وہ اس بات کو انسرٹ کر دوں اور آؤٹ پٹ میں مجھے پتہ چل جائے وہ بات بالکل صحیح ہے یا وہ بات غلط ہے؟ کون سا آرگن ہے؟ سوچ نہیں. دیکھو میں نے کس کی بات کی ہے؟ پرسیپشنز کی. پرسیپشنز کتنے کر سکتے ہو؟ کیا ایسا آرگن ہے جس کے ذریعے سے پرسیپشن میں ہمیں یہ چیز پتہ چل جائے کہ یار یہ بات صحیح ہے وہ بات غلط ہے؟ نہیں ہو سکتا. پہلا پوائنٹ سنتے, نہیں ہو سکتا. دماغ کو چھوڑ دو, کس کی بات کر رہا ہوں؟ سینسز پرسیپشن کی. کیا کوئی ایسا سینس ہے جو یہ بھی بتائے کہ کون سی چیز ایگزسٹ کر رہا ہے کون سی نہیں کر رہا؟ آنکھ بتا رہی ہے. اگر میں کنیکشن آف مائنڈ آنکھوں سے توڑ دوں تو کیا مجھے آنکھ بتا دے گی کہ یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر میں اس بورڈ, یا ایک شیشہ ہے میرے سامنے,
نہ یہ پیور فلاسفی، اس کو سمجھو نا. میں آرگیومنٹ کی طرف آؤں گا، فی الحال میرے ساتھ لے کے چلو، اور میں نے پروف کرا کے ہی دینا ہے کہ جو افلاطون کہنا چاہ رہا ہے وہ بات کیا. سنو، میں نے اگر مائنڈ سے آنکھوں کا کنیکشن کیا کر دیا، میں دیکھ تو یہ رہا ہوں کہ یہ فعال ہے، یہ ہے، لیکن وہ آنکھ اٹ سیلف مجھے نہیں بتا سکتی کہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. جیسے سارے سینسز کے ساتھ، صرف آنکھ کے ساتھ نہیں ہے، نہیں بتا سکتی. دیکھو مثال لے لو، اگر میں کسی شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دماغ کی طرف آپ نے میسج نہیں بھیجنا، آپ نے اس دماغ سے نہیں، صرف فی الحال کس سے سوچنا ہے، وہی چیز، وہ تو بات ہی کس ہے. فی الحال ہم کس کی طرف آ رہے ہیں؟ سینسز کی طرف. وہی پوائنٹ ہے نا کہ اگر میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، آنکھوں کی طرف اگر میں صرف آنکھوں کے اوپر اگر میں ڈپینڈ کروں تو آنکھ مجھے بتا دے کہ بندہ کھڑا ہے کہ نہیں. لیکن کیا وہ بندہ ایگزسٹ کر رہا ہے جو شیشے کے اندر ہے؟ نہیں کر رہا، کیونکہ وہ شیشے کے اندر کون ایگزسٹ کرتا ہے؟ جو دیکھ. پوائنٹ آیا سمجھ کے نہیں؟ کیا جب آپ شیشے کی طرف سامنے کھڑے ہوتے ہو تو جو بندہ آپ کو شیشے میں نظر آ رہا ہے، کیا وہ شیشے میں ایگزسٹ کر رہا ہے؟ وہ کہاں ایگزسٹ کر رہا ہے؟ باہر. وہ ریفلیکشن ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر میں کہوں کہ آنکھوں کا کنیکشن ریزننگ کے ساتھ توڑ دیا آپ نے، شعور کے ساتھ توڑ دیا، تو آپ کی آنکھ کہے گی کیا شیشے کے اندر بندہ؟ اٹ مینس کہ آنکھ آرگنز آپ کو نہیں بتاتے کہ کون سی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، کون سی ایگزسٹ، یا کون سی چیز اچائی ہے، کون سی چیز. سمجھ رہے پوائنٹ کو نہیں؟ مطلب یہ جو جس جگہ چیزیں چینج ہو رہا ہے، کیا مطلب؟ نہیں، چینج کو فی الحال چھوڑ، فی الحال یہ پہلی اسٹیٹمنٹ کو کنٹراڈکٹ کر دیا. پہلے یس اسی پوائنٹ کنٹراڈکٹ کر دیا. میں سمجھا ہی یہ چاہ رہا ہوں نا. پہلے اس نے کیا بولا کہ نالج از واٹ؟ پرسیپشن. کہ ہم جس کو دیکھتے ہیں اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کس ورلڈ کا. لیکن آرگومنٹ سے ایک بات، یہ تو خوبصورتی، پہلے بات کرتا ہے لیکن اس بات کے خلاف کیسے آرگومنٹ دیتا ہے؟ کاؤنٹر آرگومنٹ باتوں کے ذریعے سے دیتا ہے. کیا کہا میں نے؟ دیکھو فاصلہ، آپ کا دماغ بالکل آف ہے، کنیکشن ہے ہی نہیں دماغ کے ساتھ، نہ آنکھوں کا نہ ناک ہے. یہ آرگنز ہمیں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ آنکھوں کے ذریعے سے ویژن ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ چیز جسے ہم دیکھ رہے ہیں کیا واقعی وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، ایگزسٹ نہیں کر رہی. وہ بتاتا ہمیں کون ہے؟ ریزننگ ہے. جیسے کہ میں نے ابھی مثال دیا، اگر دماغ کا کنیکشن آنکھوں سے بند ہو جائے اور شیشے کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ تو آنکھ کہے گی کہ یار اس شیشے میں ایک بندہ ہے. آنکھ تمہیں یہ بھی بتائے کہ یار وہ بندہ وہاں پر ہے. لیکن جب آپ آنکھوں کا کنیکشن مائنڈ کے ساتھ بند کر دو تب تمہیں پتہ چلے گا یار وہ بندہ نہیں، وہ دراصل میرا اپنا کیا ہے، عکس ہے، امیج ہے. پوائنٹ آیا سمجھ؟ یعنی جو پرسیو کرتے ہیں وہ ہمیں نالج نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا آرگن نہیں ہے جو ہمیں بتا دے کہ کون سی چیز. اچھا اس کو اب سمرائز کر دو نہ، ایسا آرگن ہے جو یہ بتائے کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی، نہ کوئی ایسا آرگن ہمیں باڈی کے اندر دیا گیا ہے. پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں، عقل کی نہیں، جس میں ہم یہ کہہ سکیں یار کون سی چیز انصاف میں، کون سی چیز ناانصافی میں. تو ہمیں کیا ہوگا، جیسے کہ ایک دوسرا پوائنٹ یہ سمجھ لو، thus we must have to think about these concepts to reach their final idea form. اب چلو پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے وہ غلط ہے، یہ چیز ایگزسٹ کر ہی نہیں کر رہی. پرسیپشن کر لیا، اس کے بعد کس میں اس کو پروسیس کراؤ، ریزننگ میں پروسیس کراؤ، سوچ اس کے اوپر یار نہیں یہ شیشے کے اندر بندہ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ تو میرا اپنا کیا ہے. تو ریئلٹی کی طرف آپ کب پہنچتے ہو؟ جب آپ شعور کے ذریعے سے سوچتے ہو، اس کے بغیر آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے. کیوں؟ پرسیپشن. اچھا اب یہ کیا کہتا ہے؟ پرسیپشن از جسٹ اے اسٹیمولس. پرسیپشن از جسٹ واٹ؟ اٹ از اے اسٹیمولس. بٹ تھنکنگ اباؤٹ اسٹیمولس ول لیڈ اس ٹو نو اباؤٹ دا نیچر آف. کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ پرسیپشن ایک اسٹیمولس ہے، اس کے بعد ٹھیک، اس کے بعد جو ہمارا تھنکنگ ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ اس کی نیچر کیا ہے. نیچر کیا ہے، آیا وہ چیز صحیح ہے یا وہ چیز غلط ہے، یا آیا وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. پوائنٹ آ رہا ہے سمجھ کے نہیں؟ چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. اچھا اب جملے کو سمجھو. thus knowledge is not but knowledge is the judgment of what? perception. علم کب آئے گا؟ پرسیپشن ملا، اس کو جج کرو، بیٹھ جاؤ آرام سے. ہاں یار یہ چیز ایسی نہیں، ایسی کیوں، ادھر سے تم کس فارم کی طرف جا سکتے ہو؟ پرفیکٹ ورلڈ کی فارم کی طرف. پوائنٹ آیا سمجھ؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں اس پوائنٹ میں؟ شاہ جی نہیں، ڈیلی روٹین والی بات ہے. ڈیلی روٹین، ڈیلی روٹین، ڈیلی
اچھا یہ جملہ کوٹیشن میں لکھنا, کوٹیشن کے لیے امپورٹنٹ جملہ ہے, غور سن لو. نالج از دا ریفلیکشن ٹو پرسیپشن. کیا مطلب ہے اس کا؟ نالج از نا ریفلیکشن ٹو پرسیپشن. پرسیپشن اس پہ ریفلیکٹ کرنا, اس پہ پونڈر کرنا, پاؤنڈر کا صرف دیکھنا نہیں, دیکھ کے ریفلیکٹ کر کے کس پہ لے کے آنا؟ مائنڈ پہ لے کے آنا. دیکھو ریفلیکشن کا مطلب پرسیپشن کو دیکھ لیا, اس کو دیکھنے کے بعد اس کے آئیڈیا کو ریفلیکٹ کر کے کہاں سوچنا ہے؟ دین یو ول لیڈ ٹو وچ ورلڈ, اور دا تھیوری آف فارمز اور تھیوری آف واٹ آئیڈیاز. پوائنٹ آیا سمجھ کے نہیں؟ اب ایک اور چیز, فلسفے کی وہ کیٹیگری یا وہ گروپ آف پیپلز جو کہتے ہیں کہ علم ہمیں سوچنے سے ملتا ہے, پرسیپشن سے, اس کو ریشنلسٹ کہتے ہیں. لکھ لو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریشنلسٹ. افلاطون کیا تھا؟ ریشنلسٹ تھا. جب افلاطون ہے, ایرسٹائل ہے, پھر ہم نے پڑھا کہ ڈارک ایجز ہے کچھ, ڈارک ایجز کے بعد رینیسانس آتا ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ یار فلسفے کو واپس اٹھاؤ. یہ میں آگے سمجھاؤں گا کہ ڈارک ایجز کیا ہے, رینیسانس کیا ہے. رینیسانس ڈارک ایجز کو سمجھ لو کہ بہت سا ایک گیپ ملتا ہے فلسفے کی دنیا کو جس میں لوگ فلسفہ نہیں پڑھتے. پر اچانک سے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے فلسفہ پڑھنا کیوں شروع کیا, کیوں ختم کر دیا ہم لوگوں نے, ہمیں واپس کیا کر دینا چاہیے. تو اس میں ایک اور مختلف فلاسفرز آتے ہیں, جیسے کہ آپ کے پاس ہے باروک اسپائنوزا. اسپائنوزا بھی کون تھے؟ ریشنلسٹ. سب سے بڑے ریشنلسٹ رینے ڈیکارٹس, سب سے بڑے ریشنلسٹ ہیں. اس کا فلسفہ جب ہم لوگ پڑھیں گے نا, ایون اس کی پولیٹیکل فلاسفی نہیں, صرف عام سے فلاسفی ہے, آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یار اس بندے نے کیسے ریشنلزم کو سچ ثابت کیا کہ واقعی نالج کہاں سے ملتی ہے؟ عقل سے. دوسرا سب سے بڑا ریشنلسٹ لیبنز, جس نے کیلکولس کو ایجاد کیا. ایسے تو کہتے ہیں کہ نیوٹن نے کیلکولس ایجاد کیا, لیکن لیبنز اس سے پہلے ہے, اور اس نے پہلے بھی کیلکولس کے کچھ رولز ہمیں دے دیے تھے. یہاں تک پوائنٹ آیا سمجھ کے نہیں؟ ریشنلسٹ کسے کہتے ہیں؟ جو ریشنلٹی سے, اور یس کہتے ہیں نالج کین بی آبٹین تھرو ریزن, ناٹ تھرو پرسیپشن. پوائنٹ آیا سمجھ؟ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف. ان سب باتوں کو, یہ باتیں کس کی تھی؟ پرسیپشن مطلب نالج کو ہم کہاں سے نکالتے ہیں؟ پرسیپشن سے نکال کے یہاں پروسیس کرتے ہیں. یس, نالج دیکھنے سے نہیں, سننے سے نہیں, ٹیسٹ کرنے سے نہیں, بلکہ کرنے کے بعد کہاں سوچنا ہوتا ہے؟ ریزن پہ, کہ یار یہ کیا تھا, کیسا نہیں تھا. تب ہی سوچ کے فلاسفی کی طرف جا کر کے تب بھی آپ کس ورلڈ کی طرف پہنچ سکتے ہو. دیکھو نا, جو بندہ ایب نارمل ہوتا ہے اس کو سب سینسز نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کا دماغ پروسیس نہیں کرتا, نروس سسٹم سے کنیکشن ہی نہیں ہوتا, وہ پروسیس نہیں, ریزننگ کی طرف جا ہی نہیں سکتا, لیکن وہ اندر پروسیس نہیں ہوتا. ریزننگ کی طرف جا ہی نہیں سکتا. آبویس سی بات ہے, وہ جو بھی کچھ کرے. جی کیا یہ ریشنلسٹ جو جی, یہ فائدہ پہنچا سکتے سوسائٹی کو؟ سارے, یہ پلیٹو بھی ریشنلسٹ ہے, یہ جتنے بھی ریشنلسٹ آئے نا, پریکٹیکل اس نے کچھ نہیں دیکھا اور وہ آئیڈیا. اچھا اب اس پوائنٹ کی طرف بھی آئیں گے نا. اب یہ ایرسٹائل کا آرگومنٹ سنو, وہ کیسے اس کا بیخ نکالتا ہے کہ تو کیا بات کر رہے ہو کہ پرسیپشن کچھ بھی نہیں. واقعی لکھتا ہے, کہتے ہیں کہ پلیٹو از جسٹ میکنگ اے میٹافرز, نتھنگ ایلس. آگے آ رہے ایرسٹائل نے ایسی کریٹیک کی ہے نا کہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ عقل اور شعور کی دنیا میں سب سے بڑی بحث ان دونوں کی ہے, ایرسٹائل کے پیچھے. ایک اور چیز, پھر صرف دنیا میں ریشنلسٹ نہیں, دوسرے سائڈ پہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ایرسٹائل کی پرسیپشن کو فالو کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ امپیریسسٹ کہتے ہیں. آگے آ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ؟ امپیریسسٹ. سب سے بڑے بڑے امپیریسسٹ ہمارے پاس کون ہیں؟ جان لوکی, یومے برکلے سب سے بڑا ہے. اچھا ایک اور چیز, اب آپ یہ آگے میں سمجھاؤں گا یہ چیز, وہ آگے مزہ آئیں گے, ادھر مزہ نہیں آئے گی. ایک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف کیا ہے, سوچ سے ہر چیز معلوم ہو سکتا ہے, وہ کون ہے؟ دوسرے کہتے ہیں جو کس کے ذریعے, اس کو امپیریسسٹ کہتے ہیں. کیا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ نالج امپیریسسٹ اور ریشنلسٹ دونوں سے ملا کے آتا ہے؟ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے؟ کیا اپنا کوئی فلسفے کا گروپ نہیں نکالتے ہیں؟ لیکن ہم نہیں نکال سکتے, کیونکہ اس میں دنیا میں ایسے بھی بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ دونوں کیا ہے, صحیح ہے. ایمانوئل کانٹ, بہت بڑا جرمن فلاسفر, وہ کہتے ہیں امپیریسسٹ بھی صحیح ہے, ریشنلسٹ بھی, لیکن دونوں کو کیسے لے کے جانا ہے؟ ساتھ لے کے جانا ہے. ایمانوئل کانٹ کی ایسی فلاسفی ہے کہ اس میں بندہ انگلیاں چاٹتا ہو جائے. دیکھو دکھتا ہی سب سے اچھی چیز فلاسفی میں کیا ہے, جب آپ ایک کو پڑھتے ہو کہ یار یہ کیا, بالکل یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دوسرا ایسے آرگومنٹس دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ واقعی یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا ہے کہ یہ پھر ہیگل کی ایک تھیوری ہے, دا تھیوری آف ہسٹری. ہسٹری کو سائنس کے ذریعے سے ایکسپلین کیا کہ یہ ہسٹری کے اندر یہ چیز ہی نیچر نے, خدا نے سے بنا دی ہے کہ کوئی بندہ ایک بات کہے گا تو دوسرا اس کے خلاف آئے گا, پھر ان دونوں کی لڑائی ہوگی, کانفلکٹ ہوگا, تو اس سے ایک سچائی باہر آئے گی. وہ سچائی ایک وقت کے لیے سچ ہے, لیکن وہ سچ بھی بعد میں کچھ لوگ اس سچائی کے اوپر بھی کیا نکال دیں گے,
باتیں نکال دیں گے, پھر وہ ان کی لڑائی ہوگی, پھر ان سے پھر سچ آئے گی. آہستہ آہستہ سچ کرتے کرتے ایک دن آئے گا کہ ہم ایبسلیوٹ ٹروتھ تک پہنچیں گے, ہمیں ہر چیز سامنے نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ایک ہسٹری. یہ آگے جا کے ہیگل بھی پھر آگے آ رہا ہے. ہیگل کو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ بندہ جس نے کارل مارکس کو مجبور, یعنی کارل مارکس نے ہیگل کو پڑھ کے یہ کون سی تھیوری دی ہے, کمیونزم دی, دا کمیونسٹ مینیفیسٹو, جس نے کتاب لکھی.